اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اندھیری رات ہے غم کی گھٹا عصیاں کی کالی ہے، دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے۔ فرماتے ہیں اندھیرا گھر ہے، اکیلی جان ہے، دم گھٹتا ہے اور دل اکتاتا ہے، لیکن عالم کیا ہے؟ فرماتے ہیں آج دیکھو یہ ہمارے ابو بھائی ہیں، مجھے یاد ہے جب دریا آباد میں جلسے کے لیے میں گیا اور اس کے بعد مجھے فون آئے دھمکی بھرے، ایسا ہوگا، اور میں یہاں پہنچا، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے مجھ سے کہا تھا حضرت جو آپ کو بولنا ہے وہ آپ بولیے گا، آپ بالکل فکر نہ کریے گا، باقی سب ہم دیکھ لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا سبحان اللہ عشق رسول کا عالم ہے۔ گستاخان خدا و رسول وہابیوں دیوبندیوں پہ شدت ہو ان کی اور غلظت، یہ عالم، یہ شدت سبحان اللہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، فیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آج ہم اور آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، کیا معاملہ ہے؟ ایک دن روح جسم سے نکل جانی ہے، ایک دن تنہا رہ جانا ہے، ایک دن کوئی ہم کو ساتھ نبھانے قبر میں نہیں آئے گا، ہم کو اکیلے اتر جانا ہے۔ وہاں کی تیاری کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، آقا کی سچی محبت، آقا کا سچا پیار، آقا کی سچی الفت، یہی ایمان ہے، اور یہی قبر کے لیے، یہی حشر کے لیے، یہی میدان قیامت کے لیے، یہی پلسرات پر اور یہی کہنا چاہیے میزان پر ہمیں اور تمہیں بخشوانے والا اور ہمارے لیے کام آنے والی شے ہے، یہی بخشوانے والی چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج اگر رد وہابیہ ہو، سارے معاملات ہوں، تکلیف ہوتی ہے، مگر آئیے ذرا پوچھئے علامہ ابن حجر مکی اپنی کتاب کہنا چاہیے اس کے اندر تحریر فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر مکی ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، عالم بن گئے، مولانا بن گئے، مولوی بن گئے، اور اس کے بعد اللہ اکبر اگر زبان پہ گستاخان خدا و رسول کا رد نہیں ہے تو پھر ایسا عالم بیکار ہے، ایسا مولانا بیکار ہے، ایسا کہنا چاہیے پیر بیکار ہے، پیر زادہ ہو چاہے میں ہوں، ایسا پیر زادہ۔ رد وہابیہ، گستاخان خدا و رسول کا رد، ان سے آگاہ کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، یہ پوچھو۔ علامہ ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سوائق محرقہ شریف میں، فرماتے ہیں ایک عالم دین تھے، انتقال ہوا، انتقال کے بعد دفنایا گیا، جب دفنا دیا گیا تو ان کے اللہ اکبر ایک مرید تھے، مرید صالح، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا، جب خواب میں زیارت ہوئی تو اپنے پیر سے پوچھا، اپنے استاد سے پوچھا بتائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یعنی جنت دی گئی یا کوئی اور معاملہ ہوا؟ ارشاد فرمایا سنو میں بخش دیا گیا، مجھے جنت عطا کی گئی، سبحان اللہ، میں بخش دیا گیا، مجھے جنت ملی۔ میرے بھائیوں، کچھ عقیدہ سنی مسلمانوں سنو، آخر میں یہ بات کیوں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ شخص وہ ہے کہ جس نے گلی گلی، گاؤں گاؤں، ادھر ایریا کے اندر وہابی اور دیوبندیوں سے رد وہابیہ کے لیے جلسے کروائے ہیں، تقریریں کروائی ہیں، جا جا کر دیوبندیوں کا رد کیا ہے، جو ان کے بس کا تھا وہ کیا، اور باقی انہوں نے علماء کو بلا کر، علماء حق کو بلا کر وہابیوں کا رد کروایا، دیوبندیوں کا رد کروایا۔ اس کے پس منظر میں یہ واقعہ سننا، فرمایا جب ان سے پوچھا اپنے استاد سے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جواب دیا کہ بخش دیا گیا، نہ علم کے سبب، پڑھا لکھا ہونا، مولوی ہونا، جتنا بھی ہے نا، سب فرمایا علم کے سبب نہیں بخشا گیا۔ فوراً پوچھا پھر بخشا کیوں گیا؟ جواب دیا اس نسبت کے سبب جو ایک کتے کو رائی سے ہوا کرتی ہے کہ بھوک بھوک کر بھیڑوں کو بچاتا رہتا ہے، بھیڑیوں سے ہوشیار کرتا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کے بعد خود قلم چلاتے ہیں، فرماتے ہیں ذرا دیکھو تو جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھیڑیں ہیں، بھولی بھیڑیں، یعنی تم اور تمہارے ایمان کو لوٹنے کے لیے جو بھیڑیے ہیں یعنی وہابی دیوبندی، ان پر بھوکتا رہا اور مصطفیٰ کی بھولی بھیڑوں کو ان کے حملوں سے بچاتا رہا، تو عالم یہ ہوا کہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ان کو بخش
بخش دیا ہے، ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ عالم دین تھے، عالم تھے، سب کچھ تھے، مگر فرمایا گیا میں علم کے سبب نہیں بخشا گیا، میں تقوی کے سبب نہیں بخشا گیا، میں پرہیزگاری کے سبب نہیں بخشا گیا، میں عبادت اور ریاضت کے سبب نہیں بخشا گیا، میں بخشا گیا تو اللہ اس کے رسول کے دشمنوں پہ بھونکنے کے سبب بخشا گیا۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر، انتقال ہوا، گھر والوں نے گھورے پہ پھینک دیا، اس کا جنازہ نہیں ہوگا، اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو اللہ اکبر اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور بہت بڑا گناہگار ہے، پاپی ہے۔ رب نے حکم دیا حضرت موسیٰ کلیم کو، جاؤ یہ جو بندے کو گھورے پہ پھینک دیا گیا ہے میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، میرا بہت زیادہ قریبی ہے، غسل دو اور اس کو دوبارہ جا کے دفناؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم آئے، غسل ہوا، سارے تجہیز و تکفین کے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ مولا میں عرض کیا، مولا اس کی نیکی کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے کہ تیرا محبوب بندہ ہو گیا، گھر والے گنہگار سمجھیں، پڑوس والے پاپی سمجھیں، رشتہ دار گنہگار سمجھیں، سب اس کو گنہگار جانتے تھے، شرابی یہ ہے، جواری یہ ہے، زانی یہ ہے، جھوٹ یہ بولتا ہے، مولا تو کہتا ہے یہ گنہگار بندہ، جسے دنیا کہہ رہی ہے گنہگار، تو فرماتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، غور سے سننا، رب کی رحمتوں نے جواب دیا۔ اسی لیے ہم کہتے سنو، وہ نماز نہیں چاہیے جس نماز میں وہابی کا اتحاد ہو، ہمیں کربلا کے 72 حسینی چاہیے ہے، 22,000 یزیدی نہیں چاہیے ہے، ہمیں 72 حسینی چاہیے، اور سجدہ بھی وہ سجدہ چاہیے جو کربلا میں حسین نے کیا ہے۔ ہمارا سجدہ ہو تو یاد حسین میں ہو، عبادت ہو تو یاد حسین میں ہو، ذکر ہو تو یاد حسین میں ہو، بندگی ہو تو یاد حسین میں ہو، سر جھکے خدا کی بارگاہ میں اور دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ سنو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد عرض یہ کر رہا تھا اللہ اکبر کبیرہ کہ جب جنازہ اس کو دفنا دیا گیا، حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا، مولا تیرا محبوب بندہ گنہگار یہ ہے، قطعکار یہ ہے، شرابی یہ ہے، چور یہ ہے، زانی یہ ہے، پاپی یہ ہے، مولا تیرا محبوب بندہ۔ رب نے ارشاد فرمایا، سنو تمہاری کتاب پڑھ رہا تھا، سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے جی، اچھا دھوپ بہت ہے، ٹھیک ہے، ہاں بس 2 منٹ اور سنیے، اس کے بعد دھوپ انشاءاللہ وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گی، زیادہ پریشان نہ ہو۔ فرمایا کہ مولا ماجرا کیا ہے، گنہگار ہے، پاپی ہے، خطاکار ہے۔ عرض کیا مولا سے، رب نے فرمایا سنو، توریت پڑھ رہا تھا تمہاری کتاب، اس میں میرے محبوب کا نام محمد لکھا تھا، اس نے محبت سے چوم لیا تھا، ایک بار میرے محبوب کے نام کو محبت سے اس نے چوما ہے، میں نے اس کی ادا کو پسند کر لیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا اے میرے بھائیوں، آقا سے سچی محبت کرو، سرکار سے سچا پیار کرو، مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا ہمیں بھی ہے، ایک دن کفن پہن کر اور اس کے بعد قبر میں اتر جانا ہے۔ لہذا یاد رکھو ایمان کیا ہے، ایمان عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنا، یہ ایمان ہے۔ لہذا یاد رکھو، اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے، وہابیوں دیوبندیوں گستاخ خدا اور رسول سے نفرت اور دوری عطا فرمائے۔ اور اعلان سن لیجئے کیونکہ اب وقت زیادہ ہو رہا ہے، لہٰذا آخر میں اعلان سن لیجئے، باتیں تو اور بھی کہنا تھی لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ اعلان سن لیجئے، کوئی بھی وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، گمراہ، بد مذہب، بد دین، بے دین ہرگز اس جنازے کی نماز میں شرکت نہ کرے۔ یہ ایک سنی صحیح العقیدہ قادری برکاتی رضوی حشمتی شخص کا نماز جنازہ ہے، اگر کوئی ہے تو وہ باہر چلا جائے۔ پھر سے اعلان سن لیجیے، کوئی وہابی دیوبندی گستاخ رسول گستاخ خدا اہل حدیث غیر مقلد ہرگز اس نماز جنازہ میں شریک نہ ہو، اگر ہو تو باہر نکل جائے، اس نماز جنازہ میں شرکت نہ کرے۔ وہابیوں کے نزدیک ہم فاتحہ دلا کے مشرک ہیں اور مشرکوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔